الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس اور دینی ملی بھائیوں، آج کے اس مجلس میں کچھ معاملات کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے ہمیں فائدہ دے اور ہمیں اپنے معاملات میں سدھار کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سب سے پہلے دعوت الی اللہ کی فضیلت، اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلانے کی فضیلت، دین اسلام کو پھیلانے کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس آدمی سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور صالح عمل کرے، اچھے اعمال کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلموں میں سے ہوں۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب سے فرمایا فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمُرُ النَّعَمِ، کہ اللہ کی قسم، اگر تمہارے ذریعے، تمہارے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک آدمی کو ہدایت دے دیا، ایک آدمی کو دین اسلام میں داخل کر دیا، تو یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مطلب بہت زیادہ مبارک، بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ حمر النعم سرخ اونٹوں کو کہا جاتا تھا، جو اللہ کے رسول کے زمانے میں سب سے مہنگی چیز تھی، سب سے پریہ چیز، سب سے محبوب ترین چیز اگر اس زمانے میں کسی کے پاس تھی مال و دولت میں سے، تو وہ سرخ اونٹ۔ تو آج کے زمانے میں کروڑوں اربوں روپے سے اس کو تولا نہیں جا سکتا ہے، لیکن جتنا بھی آپ سوچ سکتے ہیں ان تمام مال سے بہتر ہے کہ آپ کے ہاتھ پر ایک آدمی اسلام قبول کر لے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے دین کی طرف بلانا یہ سب سے بڑے ثواب کا اور سب سے بڑی فضیلت کا کام ہے۔ اسی طریقے سے برائی کا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اگر سماج میں برائی ہو رہی ہے تو اس کو روکنا، اور سماج میں اگر لوگ بھلائی کرنے سے کترا رہے ہیں تو ان کو بھلائی کرنے کا حکم دینا، یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور بھلائی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اور برائی سے روکے، اور اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ تو بھلائی کرنا، بھلائی کی طرف حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بڑے ہی ثواب کا کام ہے۔ اس کو ہم میں سے ایک گروہ کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، ورنہ سماج بگڑ جائے گا اور اس میں برائیاں پھیل جائیں گی تو یہ ایک کینسر کی طرح ہو جائے گا جس کا علاج بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو تاکہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان رکھو۔ تو ہم جو امت محمدیہ ہیں یہ تمام امتوں میں سے سب سے بہترین امت ہے۔ ہماری خصوصیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، لیکن آج ہمارے سماج میں، ہمارا مسلم سماج اس سے کوسوں دور ہے۔
اس کا مطلب سمجھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹنے کی توفیق دے، اور پھر ہمیں اللہ کے رسول کے زمانے میں جس طرح مومنین تھے اسی طرح بننے کی توفیق دے، اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو اپنے اپنے سماج میں لاگو کرنے کی توفیق دے۔ اسی طریقے سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم میں سے کوئی کسی قسم کی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کہہ کر کے اپنی زبان سے روکے، فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا ہے تو اپنے دل کے اندر اس کو برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ سب سے کمتر درجے کا ایمان ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہمارے سامنے کسی قسم کی برائی ہو رہی ہے تو ہمیں اس کو روکنا چاہیے، چاہے جیسے، اگر ہمارے اندر طاقت ہے، اور طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں برا اس کو مان لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے لوگوں کو حق بات کی وصیت کرتے رہنا چاہیے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے اور بھلائی کا کام کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو حق بات کی وصیت کرتے رہے، تلقین کرتے رہے، اور صبر کرنے کی وصیت کرتے رہے۔ تو جو حق بات کی وصیت کرتا ہے یہ بڑے ثواب کا کام ہے، اور اس کو بڑا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اگر ہم حق بات کی وصیت نہیں کریں گے، حق بات لوگوں کو نہیں بتائیں گے، تو برائیاں سماج کے اندر پھیل جائیں گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی اچھی چیز دین کے اندر جو ہے کوئی چیز مر چکی ہے، یعنی اس کو لوگ نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے، اور اس کو لوگ کر نہیں رہے ہیں، تو اس کو دوبارہ سے اگر چلن چلتی میں کوئی انسان لاتا ہے، اس کو دوبارہ سے شروعات کرتا ہے کہ لوگ پھر سے اس کو کرنے لگ جائیں، تو ایسے آدمی کو بڑا ثواب ملتا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعدہ، اللہ کے نبی نے کہا جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت شروع کی تو اس کو اس سنت کا اجر ملے گا، واجر من عمل بها بعدہ، اور اس آدمی کا بھی اسے اجر ملے گا جو اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہوگا، اس کو کرے گا، من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، اور جو پہلے آدمی کو جس نے شروعات کی ہے اس کو جو اجر ملے گا، یہ اجر جو بعد والا ہے کام کرنے والا، اس کو جو اجر ملے گا اس میں سے یہ کوئی کمی نہیں کرے گی۔ ان دونوں کے اجر میں، یعنی جو پہلے کرنے والا ہے اور جو بعد میں کرنے والے ہیں، ان کے اجر میں، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ الگ الگ سے سب کو دے گا۔ ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ، اور جس نے اسلام کے اندر کسی غلط چیز کی شروعات کی، کان علیہ وزرھا ووزر من عمل بها من بعدہ، تو اس کو اس غلط چیز کا وبال اس کے سر ہوگا، اس کو اس کا گناہ ملے گا، اور اس کے بعد جو بھی اس پر عمل کرے گا اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا، اور دونوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی ایک والے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کو گناہ دے گا، یا جو دوسرے کو گناہ دے گا، تو دوسرے والا کا جو گناہ پھر اس کے اوپر پڑے گا پہلے والے پر، تو دوسرے والے میں کوئی کمی نہیں ہوگی اس کے گناہ میں، بلکہ سب کو الگ الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گناہ دیتا رہے گا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں اسلام کے اندر ان سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے جن کو بدعتوں نے مردہ کر دیا ہے، اس کی جگہ پر بدعتیں رائج ہو گئی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنتوں کو زندہ کریں پھر سے، تاکہ بدعتیں ختم ہو جائیں، اپنی موت مر جائیں، اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا، اور یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ اسی طریقے سے
کسی بھی غلط چیز کو، کسی بھی بدعت کو اسلام کے اندر ایجاد نہیں کرنا چاہیے، اس کی شروعات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں بہت بڑا گناہ ملے گا اور ہم بلا وجہ جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے لوگوں کے درمیان اگر آپ اصلاح کراتے ہیں تو یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ ان کے جو کانا کھوسی کرتے ہیں، وہ لوگ جو دھیرے دھیرے باتیں کرتے ہیں، ان تمام باتوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے الا سوائے اس کے کہ کوئی صدقے کا حکم دے رہا ہو، یا کسی بھلائی کا حکم دے رہا ہو، بھلے کام کا، یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرا رہا ہو، اصلاح کرا رہا ہو۔ اگر وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو ایسا کرے گا اللہ کے رضا جوئی کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اسے بہت ہی بہترین بدلہ دیں گے، بہت ہی عظیم بدلہ دیں گے۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور زکوٰۃ سے بہتر درجے والی چیز نہ بتاؤں؟ قالوا بلا، تو ان لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ قال اصلاح ذات البین، کہا دو لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرا دینا یہ روزہ رکھنے، نماز پڑھنے اور صدقہ دینے سے بھی بہتر ہے۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طریقے سے مومنین میں آپس میں تعاون کرنا، آپس میں سہایتا اور مدد کرنا، یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ بھلائی اور تقوی کے کام میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا سہایتا کرو، اور ظلم اور برائی کے کام میں تم کسی کی مدد نہ کرو، اس میں بالکل مدد نہ کرو۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک بلڈنگ کی طرح ہے، گھر کی طرح ہے، ایک بنا کی طرح ہے، جس میں سے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو طاقت دیتا ہے، اسی طریقے سے ایک مومن دوسرے مومن کو طاقت دیتا ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی بھلائی کا کام ہے اور کوئی ایک آدمی ہمارا بھائی کر رہا ہے تو ہم کو اس سے تعاون کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، تاکہ اس کو ہم بڑھائیں اور سماج کو برائیوں سے پاک کریں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمارا سماج تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مومنوں کا ایک دوسرے کا غمگسار ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کرنا، اس کے غم میں شریک ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اپنا کوئی مومن بھائی، کوئی اپنا مسلم بھائی اگر کسی پریشانی میں ہے تو اس کے غم میں شریک ہونا، اور اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو اس پریشانی کو دور کرنا، یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، کہ جو مومن آدمی کسی اپنے بھائی سے دنیا کی کسی تکلیف، دنیا کی کسی مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے قیامت کے کسی مصیبت، کسی تکلیف کو اللہ تبارک و تعالی دور کرتا ہے۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کسی تنگ دست کو خوشحال بناتا ہے، اس کی کچھ مدد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں ایسے آدمی کی مدد کریں گے، اس کو خوشحال بنائیں گے۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس نے کسی مسلم کی ستر پوشی کی، اس کا کوئی راز جان گیا لیکن اس کو چھپائے رہا، تو اللہ تبارک و تعالی
دنیا و آخرت میں ایسے آدمی کی سطر پوشی کرتے ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس وقت تک مدد کرتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے مدد میں لگا رہتا ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ اگر کسی تکلیف میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، اور ہم اس کو دور کر سکتے ہیں، اس تکلیف سے اسے بچا سکتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ اور اگر ہمیں اپنے بھائی کا کوئی راز معلوم ہو گیا ہے جو اس کے عزت سے تعلق رکھتا ہے یا اس کے دین سے تعلق رکھتا ہے یا کسی چیز سے تعلق رکھتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی سطر پوشی کریں، لوگوں کے سامنے جگ ظاہر نہ کریں، بلکہ اس کو چھپائیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی سطر پوشی کرے گا۔ دنیا و آخرت میں ہم جو ہے ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے گا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے بھائی کے مدد میں لگے رہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہماری مدد کرتا رہے۔ اسی طریقے سے جو مریضوں کی عیادت کرتا ہے وہ بھی بڑا ثواب کا کام کرتا ہے، بڑے ثواب کا کام ہے یہ، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من عاد مریضا لم یزل فی خرفۃ الجنہ، جس نے بھی کسی مریض کی عیادت کی تو وہ جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری میں رہتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ ما خرفۃ الجنہ، تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا خرفۃ الجنہ کیا ہے؟ کہا جناح، اس کے جو پر ہیں، اس کا جو بغل والا حصہ ہے، جو اس کے کنارے والا حصہ ہے، اسی میں سے ایک، اسی کو بولتے ہیں، مطلب کیاری سمجھ لیں آپ، جنت کا ایک رتبہ، ایک منزل سمجھ لیں، اس کے اندر رہتا ہے آدمی۔ اتنی فضیلت ہے جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، چاہے اس کو جانے یا نہ جانے۔ اسی طریقے سے جو ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، بیاپار بیوسائے کرتے ہیں، یا کسی کو قرض وغیرہ دیتے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں تھوڑا صبر کرنا چاہیے، اس کو تھوڑا چھوٹ دینا چاہیے، اس سے تھوڑا درگزر کرنا چاہیے۔ یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کرے، ایسے آدمی پر، جو جب بیع و شرا کرتا ہے، یعنی جب خریدتا ہے یا بیچتا ہے، تو اس میں سمح مطلب معاف کرنا، معافی کی نیتی اپناتا ہے، معاف کر دیتا ہے، کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب وہ اپنا حق مانگتا ہے تب بھی کچھ چھوڑ دیتا ہے، کچھ وقت دے دیتا ہے، یا جس طرح وہ چاہتا ہے قرض دار اس کو اسی طریقے سے رعایت دیتا ہے، تو ایسے آدمی پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرماتا ہے، کیونکہ وہ بندوں پر رحم کر رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو بندوں پر رحم کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ضرور رحم کرے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم جو بیاپار بیوسائے کرتے ہیں تو اس میں گھوڑ منہے کی طرح نہ رہیں، یا بہت سخت دل نہ رہیں، بلکہ نرم دل ہو کر کے بیاپار بیوسائے کریں، اور جب قرض دیں تو قرض دار سے بھی بہت نرمی سے پیش آئیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی سے ملنے جاتا ہے اپنے کام سے نہیں، بلکہ صرف اللہ کے لیے، کہ بھائی میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میں اس سے صرف اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں، میرا کوئی کام نہیں ہے، تو یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، کہ ایک آدمی نے ایک دوسرے گاؤں میں اس کا کوئی بھائی تھا، اس کے زیارت کے لیے جانے لگا، فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلْكًا، تو اس گاؤں سے، جس گاؤں میں وہ جا رہا تھا، اس کے مطلب دروازے پر، مطلب اس کے کنارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ فلما اتی علیہ، تو جب یہ آدمی وہاں پہ پہنچا تو قالا، فرشتے نے کہا این ترید، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ قال اريد اخا لي في هذه القريه، تو کہا یہاں ایک میرا بھائی ہے، یعنی ہو سکتا ہے وہ مسلمان بھائی رہا ہو، تو کہا اس سے میں ملنے جا رہا ہوں، اس گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے۔ قال هل لك عليه من نعمة تربها،
تو اس سے کہا کیا تمہارا کوئی اس سے معاملہ ہے کسی چیز کا، یعنی تم اس کی کچھ باقی ہو یا وہ تمہارا کچھ باقی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ قال لا، کہا نہیں، غیر انی احببتہ فی اللہ عز وجل، سوائے اس کے کہ میں اس کو فی اللہ محبوب مطلب محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، کیونکہ وہ اللہ کو ماننے والا ہے میری طرح۔ قال، تو وہ کہتا ہے فإنی رسول اللہ الیک، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا قاصد ہوں تمہارے لیے، بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ بتا کے بھیجا ہے کہ اس سے میرے اس بندے سے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے اسی طرح محبت کرتا ہے جیسا کہ تم اپنے بھائی سے اس اللہ کی وجہ سے محبت کر رہے ہو۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ، جس نے کسی مریض کی عیادت کی یا اپنے کسی بھائی کی زیارت کی، اس سے ملاقات کے لیے گئے صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے، ناداہ مناد ان طبت وطاب ممشا، تو ایک منادی کرنے والا، ایک پکارنے والا پکارتا ہے ان طبت وطاب ممشا، کہ تو بھی خوشبخت اور جتنا تو چل رہا ہے وہ بھی خوشبختی میں شمار ہوگا، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اور تم نے جنت میں اپنا ایک ٹھکانہ بنا لیا۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی یہ سارے معاملات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت ثواب دیتے ہیں، اور امید ہے کہ ایسا کرنے والا جنت میں داخل ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، قال اللہ عز و جل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ، کہ اگر میرے رضا کے لیے دو آدمی آپس میں محبت کرتے ہیں تو میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنے بھائی سے محبت کریں گے تو یقین مانیے اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے گا۔ تو یہ جو بہت مختصر سے معاملات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے اور ان کے فضائل اور ان کا ثواب میں نے بیان کیا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے معاملات بالکل ٹھیک ٹھاک اور درست ہونے چاہیے، تاکہ ہمارا جو سماج ہے جو بگڑ چکا ہے، سارے مسلمان جو اکثریت مسلمانوں کی بگڑ چکی ہے، وہ سارے پھر سے ٹریک پہ آئیں اور اپنے دین سے قریب ہوں اور اپنے اللہ اور اس کے رسول کے اقوال و افعال کو پہچانیں اور قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی سعی کریں اور کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے معاملات کو درست کر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔